وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة تکون للنجاة وسیلہ ولرفع الدرجات کفیلہ۔ مولا پاک اس پاک محفل کو جس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیانات ہوئے، نظم کی شکل میں آقا کی تعریفیں کی گئی، اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اگر کوئی بات ادب آداب کے خلاف یا قرآن و سنت کے خلاف ہم سے ادا ہو گئی، اس کی معافی عطا فرما۔ رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے، اولیاء اللہ کی نسبت کی وجہ سے یہ محفل قبول فرما۔ مولا پاک تیری بارگاہ میں ایک اور خاص التجا ہے، لبیک والے، دعوت اسلامی والے، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ پیران اعظام اور منہاج القرآن والے سب کو نبی کی غلامی میں ایک پلیٹ فارم پر متحد فرما دے۔ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، امت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ مولا پاک کوئی ایسا بندہ پیدا فرما دے، یہ کام کرے، دنیا کے سارے مسلمانوں کو، بالخصوص عاشقان رسول کو، اہل سنت و جماعت کو، جماعت اہل سنت کی تنظیم کی لڑی میں ایسا پرو دے کہ باقی ساری تنظیمیں اس کے ماتحت ہو جائیں اور ہمارا سربراہ موجود ہو، کیونکہ جس امت کا کوئی امام نہیں ہے اس کے بارے میں صاف حدیث میں ہے، اور یہ امامت کبریٰ ہے جس پر میں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے۔ اگر امامت کبریٰ کے بغیر امت زندہ ہو تو جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ مولا پاک سارے سنیوں کو جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم پر متحد فرما دے، سارے مل کر کسی کو اپنا سربراہ بنا لیں جو پوری دنیا میں ان کی رہنمائی کرے، اور یہ جتنے مسلمان حکمران ہیں مولا پاک انہیں بھی ایک پلیٹ فارم پر متحد فرما۔ یہ جو اسرائیل فلسطین پر، فلسطینیوں پر، بچوں، بوڑھوں پر، جوانوں پر ظلم کر رہا ہے، اور اسپتال میں اس نے جو کام کیا ہے، جس قدر مریض اور دوسرے لوگ شہید ہوئے، مولا پاک ہمیں سارے حکمرانوں کو متحد کرنے کی اور ان کے متحد ہو جانے کی کوئی سبیل فرما دے، جس کے ذریعے سے یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، سکھوں، ان کی سارے منصوبے نیست و نابود ہو جائیں۔ الہ العالمین اس محفل کو قبول فرما۔ جناب علی اصغر انہیں مزید جذبہ عطا فرما، اور بزم جامی اور دوسرے جتنے لوگ ان کے معاون ہیں انہیں مزید جذبات، اچھے جذبات دربار رسول کی حاضری نصیب فرما۔ اور جناب مفتی علی اصغر جو کہ اس مسجد کے بانی ہیں، میرے مولا انہیں صحت بھی عطا فرما، اور انہیں یہ مسجد بنانے اور اس کا بہتر نظام چلانے پر اجر عظیم عطا فرما۔ جتنے حاضر مسلمان ہیں یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، سب کو فجر کی نماز پورے احتیاط کے ساتھ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔
میرے مولا سب کو دربار رسول کی حاضری نصیب فرما۔ ماشاءاللہ ہمارے نعت خوان ثناخوان رسول، کیا جذبہ، کیا ہمت، اعلیٰ حضرت کا کلام انہوں نے زیادہ پڑھا۔ یا اللہ ہمیں یہی ہمارے نعت خوانوں کو جذبہ عطا فرما، کیونکہ باقی کلاموں میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جاتا ہے، اعتراض پیدا ہو جاتا ہے، پر امام کا کلام تو کلام الامام ہے، اور اس کا امام الکلام ہے۔ یا اللہ اعلیٰ حضرت کا کلام اور حسن رضا خان کا کلام ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو حق سچ صحیح معنوں میں قرآن کی ترجمانی ہوتا ہے۔ یا اللہ یا حفیظ، جتنے حاضر ہوئے سب کو مدینہ شریف کا دیدار نصیب فرما، سب کو حج عمرہ نصیب فرما دے۔ الہ العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں کو، حکمرانوں کو متحد فرما، خاص طور پر جو اصل میں اہل حق ہیں، سچ والے اہل سنت و جماعت، انہیں وہ جذبہ عطا فرما۔ جب ملتان کمپنی باغ میں سنی کانفرنس ہوئی تھی، اس میں کراچی سے لے کر پشاور تک ایک ہی نعرہ، ایک ہی جذبہ، ایک ہی مقصد تھا۔ یا اللہ اسی طرح پورا ہندوستان، پورا بنگلہ دیش، خاص طور پر اگر آپ بنگلہ دیش جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سنی کس طرح سے متحد ہے۔ وہاں پر کوئی امام باڑہ نہیں ہے، اور کوئی مسجد والا کسی دیوبندی کا نام بھی نہیں لے سکتا ہے، بابی کا نام بھی نہیں لے سکتا ہے۔ پورا بنگلہ دیش اہل سنت کا بہت بڑا مرکز ہے، کیونکہ انہوں نے ایک امام کو مان لیا ہے، اس کا نام تھا ہاشمی، میاں ہاشمی، ایک ہاشمی یہ اور وہ میاں ہاشمی، یہ بنگلہ دیش کے، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے، اب ان کے بیٹے کو انہوں نے مان لیا ہے، حالانکہ بیٹا خود بھی وہ اتنے بڑے عالم نہیں تھے۔ جس طرح بنگلہ دیش میں ایک امام مانا گیا تو بنگلہ دیش میں عزت ہے، اسی طرح سے یہاں پاکستان میں، ہندوستان میں، ساری دنیا میں اہل سنت کا ایک امام مقرر ہونا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پر جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ یا حی یا قیوم صلی اللہ علی حبیب سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔